چاہنے والوں نے آپ پتہ جو سچے ہوتے ہیں وہ جب ان دل کا نام سے لیتے ہیں وقفوں میں ان کو نظر بھی وہ آ جاتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے کتابیں پڑھ کے حیات النبی مانے. وہ دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کسی کلام کرتے ہیں کوئی اہل محبت جڑا ہوا ہے, دیکھتے ہیں کہیں تعلیم دے رہے ہیں. ہاں, ان چیزوں کو جھوٹ نہ سمجھنا. علم کے سمندر کو کسی نے نہیں عبور کیا, نہ انبیاء نے نہ اولیاء نے, کہ سنا نہیں سنا. آج تو سنا ہے تو نہ سمجھ میں آئے تو واللہ عالم کہہ دو. علم پہ عبور ہوتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں ہوتا. خضر صاحب موسیٰ صاحب کو کہا تھا چڑیا اگر چونچ میں پانی لے لے سمندر سے, سمندر میں کمی آئی, کہا کہاں کمی آئی, تو کچھ بھی نہیں لیا چڑیا نے. کہا ایسے ہم تم ہیں جتنا بھی علم پڑھے کچھ بھی نہیں لیا, سارا پڑا ہوا ہے. ہاں, سوچ سمجھ کے چلیں. بریلی دیوبندی نہ بنے, بس بنے عاشق رسول. نہ دیوبندی علم کو عبور کرتا ہے, نہ بریلی کرتا ہے, نہ شیعہ کرتا ہے, نہ سنی کرتا ہے. وہ علم عبور نہیں ہوتا. کسی کو کچھ سمجھ آئی, کسی کو کچھ سمجھ آئی, کسی کو غلط فہمی ہوئی. تم کو جو چیز بغیر اختلاف کے نظر آئے آپ اس کو لے لیں. جس چیز میں اختلاف ہے, سنی بریلی شیعہ, اس کو چھوڑ دیں. واللہ عالم بالصواب, اسے پڑھے ہی نہ. آپ کا رستہ صاف رہے گا, آپ پہ بے پناہ خدا کی رحمت ہوگی, اور تعصب اور یہ فرقے بازی سے چھوٹ جاؤ گے. کٹر بریلی دیوبندی یہ سارے کو علم آ جاتا ہے. دیوبندی عبور کر سکتا ہے, بریلی ہے یا طریقت والے جتنا بھی پڑھے علم جیسے لیے نہیں, بڑا پڑا ہوا ہے. تو آپ علم میں وہ رستہ اختیار کریں جو سلامتی کا احتیاط کا ہو. جو احتیاط کرتا ہے سب سے اچھا ہے. اور یہی تعلیم قرآن نے دی ہے ہم کو کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, تمہارا کسی چیز میں جھگڑا اختلاف ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, خدا رسول کے حوالے کر رہا, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ کا ہو. یعنی اس میں مت پڑھو, پھر نہیں پڑھنا چاہیے نا اختلاف کی چیزوں میں. آقا نے بھی کیا, پہلے قومیں ہلاک ہوئیں کثرت السوال, زیادہ سوال کرنے, وقیل و قال, اور بحث کرنا. جو مسئلہ بحث میں آ جائے, سوالات میں آ جائے, اس میں پڑھے نا, کیا ضرورت ہے. واللہ عالم بالصواب, جس پہ سب کا اتفاق ہے, بریلی سنی شیعہ سب مانتے ہیں اس مسئلہ, اس کو مان لیں. اس میں اختلاف ہے چھوڑ دو, نہ اس کو برا کہو نہ اس کو برا کہو. کوئی اختلافی چیز ہم پڑھتے نہیں. تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. یہی تعلیم قرآن نے دی ہے, یہی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ہے. اس سے آپ کے آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی, کبھی نفرت نہیں ہوگی. آپ کے پاس بریلی بیٹھے, سنی بیٹھے, شیعہ بیٹھے, اختلاف کی بات نہیں کرنی ہے. اختلاف کی بات آ جائے, آقا نے منع کیا ہے بھئی وہ بات کریں جس میں اختلاف نہیں, سنی بریلی شیعہ کو وہ کریں, اور جو اختلاف کی بات ہے نہ وہ نہ کریں, کہ منع ہے. تو آپ کا سنی بیٹھ سکتا ہے, شیعہ بیٹھ سکتا ہے, بریلی بیٹھ سکتا ہے, کافر بھی آئے, کافر کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے, قرآن میں ہے. اگر تمہارا ہمسایہ کافر بنے, فاجر ہو, اس کو بھی اپنا ہمسایہ بنا لو, تاکہ وہ بھی کوئی اچھی بات تم سے سنے. بری بات نہ کریں, اچھی بات کریں, متاثر ہوگا. اور یہ چیز آپس میں محبت پیدا کری. اختلاف سے نفرت پیدا ہوتی ہے, کینہ دل میں پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے آدمی کتراتا ہے. اور آقا نے کہا تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی. تو محبت کی باتیں کریں گے کہ ہوگی نا, اختلاف کی باتیں کریں گے ہوگا, محبت نہیں ہوگی. وہ چھوڑ دینی چاہیے. جس چیز میں اختلاف اور نہیں بولنا, بولنا واللہ عالم بالصواب انشاءاللہ, اور آقا کے نقش قدم پہ چلنا ہے. آقا قیامت تک کے رسول ہیں, قیامت تک مکمل تعلیم دیں گے. جو ہوگا اختلاف ہوگا سب کا سب بتا گئے, تاکہ میری امت بھٹکے نہیں. اور کہا بھی ہے لن تضلوا بعدی, تم میرے بعد کبھی بھٹک نہیں سکتے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کا قرآن اور میری سنت, میری تعلیم پہ چلنا. جب قرآن کو بھی چھوڑ دیا, حدیث کو بھی چھوڑ دیا, یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, جب یہ اختلاف آ گیا چھوڑ دو. یہ دیکھو قرآن حدیث کیا کہتا ہے. قرآن حدیث میں وہ بات آ گئی ہے, مان لی. اگر قرآن حدیث میں آئی بھی ہے, سمجھ میں نہیں آتی, تو اس میں توقف کرنا ہے, اس میں بھی واللہ عالم کہنا ہے کہ یہ عالم اس کی تفسیر یہ کرتا ہے, دوسرا عالم کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے, چوتھا عالم کہتا ہے یہ. اس آیت کو چھیڑنا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی, ہر ایک اپنے, تو چھوڑ. پھر کیا دین مشکل ہے. آقا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسا دین لایا ہوں لیلھا کنہارھا,
اس میں دن ہے رات نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، ہر چیز روشن ہے۔ اختلاف کو چھوڑ دیں آپ اور آپ ایمان والے بن جائیے۔ آقا نے کہا جنت میں نہیں جاؤ گے ایمان والے نہیں، حتی تحابو، جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو محبت پھر اختلاف سے ہٹ جائیں، نہ بولے بریلی کی مسجد ہے، دیوبندی کی مسجد ہے، آپ اختلاف سے دیوبندی بریلی کوئی مسجد میں نماز پڑھ کے نکل جائیں۔ کوئی عالم واز کرے، اس کا عالم کا واز سنیں، دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعت اسلامی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو۔ اگر اختلاف کی بات کرے وہ عالم، جوتے اٹھا کے مسجد سے بھاگ جانا ہے۔ جہاں تک اختلاف کی بات نہیں ہے، سنی عالم بریلی سے سب کی سنی احترام بھی کرنا ہے۔ اختلاف کی بات نہ کرنی ہے، نہ کسی سے سننی ہے، نہ ایسی کتابیں پڑھنی ہے جس سے آدمی مصیبت میں آ جائے اور اس کا ایمان جاتا رہے یا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ ہم کو آپ کو منع ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ اور جو اختلاف کی بات نہ چاہے، سنی بریلی عالم کوئی آپ سنیں اس کی بات، جہاں اختلاف کی بات کرے اٹھ کے چلے جائیں، اختلاف سے ہٹ کے کرے سنیں، ہر عالم کا احترام کرے، سنی ہو بریلی ہو، لیکن اختلاف سے دور رہنا۔ پھر دیکھنا یہی نمازیں آپ پڑھتے تھے، یہی درود پڑھتے تھے، یہی تسبیحیں پڑھتے، اس میں بہت اثر آئے گا، ایسا اثر آئے گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ اثر اس لیے چلا گیا ہے کہ ہم تعصب میں پڑ گئے ہیں اور ایک پر فیصلہ کر دیا۔ سنی بریلی شیعہ پہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلہ قرآن پہ یا حضرت محمد مصطفیٰ کی بات پہ، باقی فیصلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے تمہارا اصل مرکز اللہ ہے اور حضرت محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول مانتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ سارے قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، حضرت محمد مصطفیٰ کی بات مانو۔ پھر آیا ہے اولی الامر منکم، پھر تم پہ جو استاد ہوں، حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، ان کی بات مانو۔ اگر اختلاف ہو تو ان کی باتوں کو چھوڑ دو، خدا رسول کی بات کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے۔ تو یہ مسئلہ مشکل تو نہیں ہے، اختلاف میں گھسنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور آپس میں کینہ اور نفرت پیدا کرنا۔ اختلاف کی بات چھیڑنی نہیں ہے، تمہارا بریلی جو بندی ہے بیٹھ جائے، اختلاف سے ہٹ کے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جہاں اختلاف کی بات کوئی کرے بریلی جو بندی، وہاں بل یہ بات چھوڑ دو، یہ عالموں کا اختلاف ہے، ہم کو آپ کو قرآن نے اور نبی کریم نے منع کیا ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے، کوئی اور بات کریں، پھر کبھی نفرت ہوگی۔ کوئی مسجد و نماز پڑھ لیں آپ، تو اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم آقا کی بات کو ہر چیز پہ ترجیح دیں، قرآن کو ہر چیز پہ ترجیح دیں۔ تو دین بالکل آسان ہے۔ جب آقا کہتے آسان ہے تو پھر مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں آسان دین لے کے آیا ہوں، اب کتنا مشکل ہے، اس کو گالی اس کو گالی، تو کافر میں کافر یہ کافر، یہ پھر مشکل نہیں ہے۔ اختلاف میں گھس کے مصیبت پڑی ہے نا۔ جب منع کیا تھا خدا نے، جب منع کیا تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نہیں اختلاف کی باتیں چھیڑنی تھی نا، یہ چھیڑنی نہیں چاہیے۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہی فتنے کی باتیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم قرآن حدیث پر چلیں اور اختلاف سے ہٹ جائیں، اور جس چیز پہ سب کا اتفاق ہو اس کو لے لیں، جس پہ اتفاق نہ اس میں توقف کریں، اور ہماری زبان پہ یہی آئے قرآن حدیث کے مطابق واللہ اعلم، خلاص بالصواب۔ چلیں جی، یہ پرہیزیں کرے گا، یہ بہت ضروری باتیں، اس کو ایسے نہ سمجھیں۔ تو پھر آپ کی عبادت میں اثر آئے گا، دعا میں اثر آئے گا، آپ کے خدا کے درمیان میں فضائیں پیدا ہوں گی رحمت کی، جو تم پر رقت طاری کریں گی، تمہارا پتھر دل موم ہو جائے گا، تم آنسو بہاؤ گے رات کو بھی دن کو بھی، ہاں دل زندہ ہو جائے گا۔ جب تک فیض نہ اترے دل پر پڑھنا پڑھانا بیکار ہے۔ ہاں یہ چیزیں اثر اس لیے نہیں کرتی کہ فیض نہیں ہے، قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، فیض نہیں ہوا، مزہ نہیں آیا، چھوڑ دیا۔ مزہ آئے کہاں سے؟ بد پرہیزی جو ہے، یہ بد پرہیزی نہ، تم کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جس چیز میں مزہ ہے انسان کہاں چھوڑتا ہے؟ جذبے سے کیا، نمازیں پڑھتا، پھر چھوڑی، دیکھا کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی، کوئی محسوس بھی نہیں۔ محسوس ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، محسوس ہوتا ہے، خدا ہے، محسوس ہوتا ہے، آقا جی دیکھ رہے ہیں،
محسوس ہوتا ہے آقا جی کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے یوں نہیں دیکھ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے حضرت محمد صاحب بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اور بعضوں کو دکھ بھی جاتے ہیں۔ وہ فضا بتاتی ہے، کسی کا یقین بنے نہ بنے، جو دوائی مکمل کھاتا ہے پرہیز کرتا ہے اس کو شفا ہوتی ہے، اس کا یقین بنتا ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کہتے ہیں مجھے شفا ہوئی ہے، مجھے رحمت ہوئی ہے، میرے دل میں طاقت آئی ہے، میرا ایمان بنا ہے۔ تو یہ ایمان تمہارا بنائے گا اللہ، لیکن اللہ وسیلے سے بناتا ہے۔ اللہ نے کہا تم کو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ دی ہیں، ان سے جڑو تمہارے سارے کام بنے گئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہیں اگر خدا سے محبت اور رابطہ چاہتے فاتبعونی، میری طرف آؤ، جو میں کہوں وہ مانو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا سے تمہارے محبت کا رابطہ پیدا ہوگا۔ دوسری آیت میں الرحمن، یہ رحمان کو ڈھونڈتے خدا کو، ان کو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رحمان کا اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے۔ رحمان کو جانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ ان کا عشق اور محبت ہے۔ خدا کو ہے شرط اول خدا کو پانے کی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے تمہارا کام بنے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل آقا کی طرف چلے جائیں اور ہم اختلاف کو چھوڑ کے ان باتوں میں آئیں جس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے، جس میں سب کا اتفاق نہیں ان باتوں سے پرہیز کرنی ہے۔ یہ بد پرہیز ہمارے قرآن کی برکت ہم سے چھین لی، ہماری درود کی برکت ہم سے چھین لی، ہماری نمازوں میں دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خدا کا کلام اور نبی کی باتیں بے اثر ہو جائیں، قیامت تک نہیں ہو سکتی، یہ اٹل ہے، یہ ہم میں نقص ہے۔ ان نقصوں کو دور کریں آپ، ہاں، اور اس پر عمل کریں۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی آپ کو نئی تعلیم نہیں دی ہے، نہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم قیامت تک چلے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ کی چلے گی، اور اسی میں سب کی نجات ہے۔ ان سے بہتر تعلیم کوئی لیا نہیں سکتا، اس لیے خطبے میں کہا جاتا ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رستہ ہے اگر رستہ ہے وہ جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ کا رستہ۔